تو یہ پھر ایک جنگ کی تیاری اور جو ہو رہی ہے اس کے ساتھ تو بہت نقصان ہو جائے گا. اسی لیے یہ اس جنگ سے پہلے یہ انکوائری کر لی جائے. اگر ایویڈنس نکلتی ہے تو نکالی جائے جو بھی ایویڈنس ہے. اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انڈین اسٹیٹ کبھی نہیں مانے گی, بیکاز میں کنونسڈ ہوں کہ اگر یہ پہلے ہو سکتا تھا, اس وقت بھی اڈوانی صاحب واز ان چارج, بی جے پی کی کمپوننٹ تھا اس میں, ابھی بھی وہی صورت حال ہے, ابھی تو اور بھی بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ پوزیشنز ہیں وہاں. تو میرا خیال ہے کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ پروف ہو گیا, اس کا مل گیا. اب آپ کو کیا رہ گیا اس کے بعد؟ اگر اس وقت 2000 میں یہ ہو سکتا تھا, کلنٹن نے اس بات کی تھی, تو اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے. یا تو ایکسٹرنل انکوائری, انڈیپینڈنٹ انکوائری کر لیں, نہیں تو پھر پاکستان کے اوپر الزام لگانا بالکل ناجائز ہے. دیر از نو ایویڈنس فار اٹ. ان فیکٹ اگر آپ سرکمسٹانشل ایویڈنس پہ جائیں اور ڈیپ اسٹیٹ کی تاریخ میں جائیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ پہلے بھی ہوا تو اب بھی ہو سکتا ہے. تو اگر وہ دیکھنا چاہیں تو ظاہر ہے ان کے سامنے ایویڈنس موجود ہوگا. اور اب کے ایس گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کلنٹن صاحب کیونکہ پریشان تھے اس واقعے پر, انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کو کہا اور پھر رپورٹ طلب کی گئی. اس واقعے پر تو امریکہ اتنا کنسرن دکھائی نہیں دیتا, بلکہ جے ڈی وینس کا ہم نے کل یہ بیان سنا کہ ایسا حملہ کرے کہ پھیلے نہ بات. تو اب پاکستان کی طرف سے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کو ایک خط جاتا ہے, لیکن انکوائری کا اس میں بھی نہیں کہا جاتا. تو پھر سچ کیسے آئے گا سامنے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہے سچ کیسے سامنے آئے گا. دیکھیے آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت کلنٹن بڑا پریشان تھا کہ میری وجہ سے, اور لکھا اس نے کہ میری وجہ سے لوگ انوسنٹ لوگ مارے گئے. ایک تو وہ 5 بیچارے مارے گئے, ایک 35 سکھ مارے گئے, ایک 5 کشمیری مسلمان مارے گئے, کمیونٹیز کے جو آلریڈی سپریسڈ ہیں. تو اب بات یہ ہے, اور آپ کو پتہ ہی ہے سکھس کے اندر بھی ایک نیشنلزم چل رہی ہے, اور ان کے بھی بڑے گریونسز ہیں, کشمیریوں کے بھی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی جو الٹرا نیشنلسٹ ہیں ان کو سانس لینا چاہیے, ٹیک اے ڈیپ بریتھ, اور ہارڈ کویسچنز پوچھیں اپنی ریاست کے اور اپنی حکومت سے کہ یہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, ہمیں بتائیں. یہ نہیں کہ سیدھا اٹھ کے اور شروع ہو جائیں. اب ایک بڑی اور دلچسپ بات کہ ابھی ایک ڈاکیومنٹ فلوٹ کر رہا ہے, اور اس کا نام ہے را فائل. اچھا, یہ کوئی 9 صفحے کا ڈاکیومنٹ ہے. یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک سیکرٹ کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہے جو کہ روشنی ڈالتا ہے یہ سب کچھ جو کچھ ہوا ہے, کیسے یہ پلان بنا, اور یہ را کا انٹرنل ڈاکیومنٹ ہے. اچھا, اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ فیک ہے یا یہ صحیح ہے. اگر تو یہ صحیح ہے تو پھر تو بات ختم ہو جاتی ہے. ڈاکیومنٹ کے اندر نظر آتا ہے, اور وہ میرا خیال انٹرنیٹ پہ اب مل رہا ہے. مگر سوال یہ کھڑا ہوگا کہ یہ فیک ہے یا صحیح ہے. اگر تو یہ صحیح ہے تو اس کا یہ مطلب ہے لیک ہوئی ہے, انڈیا سے لیک ہوئی ہے. اگر فیک ہے تو پھر یہاں کسی نے بنائی ہے, الٹا لگانے کے لیے الزام انڈیا کے اوپر. تو اس کے اوپر بھی اب تفتیش ہونی چاہیے کہ یہ فیک ہے یا یہ اوریجنل ہے. جو لوگ کہتے ہیں اوریجنل ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ را کے اندر ڈس ایگریمنٹس ہیں, را کے اندر بھی ایک دراڑ ہے. کوئی کہتے ہیں ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں کرنے چاہیے. اسی لیے اب آپ نے دیکھا کہ تھوڑی سی تبدیلیاں ہوئی ہیں انڈیا کے اندر. کچھ افسران برطرف ہوئے ہیں. جی جنرل ڈی ایس رانا, ان کو برطرف کر کے کہیں بھیج دیا گیا. اسی طریقے کے ساتھ ایک ایکس را کا ہیڈ کو لے آئے ہیں. جی وہ بورڈ میں لے آئے ہیں, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزری بورڈ میں. تو وہاں بھی میرا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں ڈفرینسز اوپینین ہے ود ان را اینڈ دی انٹیلیجنس ایجنسیز کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ اور اس وقت اس لیے, اور ظاہر ہے پرانے جو انٹیلیجنس آپریٹوز ہیں اس کے اندر بڑے سیکولر اور پرو کانگریس قسم کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ تو نیچے کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ تو نہیں تبدیل ہوتے. تبدیل تو اوپر والے لوگ ہوتے ہیں جبکہ کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ تو پرماننٹ کریئر سول سرونٹس ہوتے ہیں, لو میڈیم لیول کے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ ڈاکیومنٹ لیک کیا ہے, یہ ڈاکیومنٹ انہوں نے لیک کیا ہے. اور مگر دوسری طرف یہ انڈیا والے یہی کہیں گے کہ یہ تو پاکستان نے خود ہی بنایا. یہ میں آپ کو دکھاؤں, یہ ہے وہ ڈاکیومنٹ جو اس وقت یہ بڑا ڈیٹیل میں ہے. یہ میرا خیال ہے انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے, جو پڑھنا چاہیں پڑھ لیں, اپنا فیصلہ کر لیں کہ یہ جینیون ہے یا یہ فیک ہے. وی ڈونٹ نو, اسی لیے میں نے اس کا صرف حوالہ دیا ہے, میں اس سے کوٹ نہیں کر رہا. مگر بات یہ ہے کہ دال میں بہت کچھ کالا ہے یہاں, اسی لیے انٹرنیشنل انکوائری از نیڈیڈ. میں آخری بات یہ کہوں گا, انٹرنیشنل کمیونٹی کو پتہ ہے یہ ساری بات, اسی لیے وہ بائی نہیں کر رہے ہیں, اسی لیے وہ انڈیا کا بیانیہ خرید نہیں رہے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہے نا, دیکھیے یہاں لاہور میں بیٹھے ہوئے آپ نے اور ہم نے یہ نکالنی ہیں چیزیں, تو ان کے پاس تو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں, ان کے پاس تو سارے ڈوسیئرز ہیں کہ چتر سنگھ پورہ پہ کیا ہوا تھا. وہ آج کی ان کے پاس تو اس وقت کی ساری ڈیٹیلز ہیں ایک ایک. تو جب یہ چیز ہوئی تو ایک دم بریفنگ ہو جاتی ہے کہ جی یہ ہوا یہ ہوا. تو میرا خیال ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو پتہ ہے
کہ اس وقت کیا ہوا تھا اور اس دفعہ کیا ہو سکتا ہے. اسی لیے انہوں نے انڈیا کا ساتھ نہیں دیا کہ پاکستان کو کنڈیم نہیں کیا, انہوں نے صرف ٹیررزم کو کنڈیم کیا, وچ از فائن. Which is fine. انڈیا اسی لیے انڈیا کا یہ جو بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے وہ فیل ہو گیا, اور اسی لیے امریکہ نے بھی تھوڑا دور ہو گئے, وہ انہوں نے پوری حمایت نہیں کی. تو وہ صرف یہی کہہ رہے ہیں انکوائری کریں, اور اگر کوئی جنگ ونگ کرتے ہیں تو اس کو اسکلیٹ نہ کریں. امریکہ کو بھی پتا ہے کہ یہ سارا شاید یہ ڈرامہ ہے, اس میں حقیقت نہیں ہے. اس لیے نو ون از انٹرنیشنلی سپورٹنگ انڈیا آن دس چارج اگینسٹ پاکستان. اچھا سے تو بی جے پی سرکار کا یہ جو بے رحم طریقہ واردات ہے اور پرانا بھی ہے اتنا, اس کو حکومتی سطح پر پاکستانی حکومت کس طرح اٹھا سکتی ہے؟ آپ نے بلوچستان کا بھی تذکرہ کیا کہ ٹی ٹی پی کا معاملہ بھی اپنی جگہ موجود ہے, بی ایل اے کا بھی. نیشنل سیکیورٹی کونسل کو ایک لیٹر جاتا ہے, تو اس میں ایک مطالبہ کیوں نہیں کیا گیا کہ آپ یہاں آئیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے؟ کل آپ نے یہ سجیسٹ کیا. میں سمجھتا ہوں کرنا چاہیے تھا ان کو, بالکل کرنا چاہیے. ان کو کہنا چاہیے یونائٹڈ نیشن کو انکوائری کریں. ہمارے اوپر الزام لگا رہا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ انکوائری کریں. تو اگر انڈیا نہیں کرتا تو ان کو چاہیے ہی کرنا, اور آئی ایم سرپرائزڈ انہوں نے اگر نہیں کیا ابھی تک. کرنا چاہیے ان کو, یو آر رائٹ. ٹھیک ہے, لیکن بھارت کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس کے ابتدائی اہداف تو شاید وہ حاصل نہیں کر سکا. جنگ کی دھمکیوں کے باوجود بھی پاکستان ابھی تک اس کے شکنجے میں نہیں آیا. تو وہ جو آپشنز ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک بریک کے بعد بات کریں گے. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. کل دو آپشنز پہ ہم نے بات کی جو انڈین اخباروں میں بڑی ہائی لائٹڈ چھپی کہ 2 فائنینشیل سٹرائکس انڈیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. آپ نے دونوں کو دھو دیا تھا. ایف اے ٹی ایف کا بھی امکان آپ نے مسترد کر دیا, وہاں ایویڈنس مانگے جائیں گے. دوسری طرف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے بھی پاکستان کی جو قرضوں کی درخواست ہے اس کے بارے میں جو انڈین موقف ہے یا مطالبہ اس کو مسترد کر دیا ہے. ایک اور آپشن جس کے بارے میں لیجنڈری کرکٹر ہیں سنیل گواسکر صاحب, بڑے شوق سے دیکھے جاتے ہیں دونوں طرف, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان شاید ایشیا کپ سے باہر نکال دیا جائے, کیونکہ اگر دونوں ممالک کے درمیان اتنی بگڑی ہوئی بات ہو تو کھیلا نہیں جا سکتا آپس میں. تو یعنی پاکستان کو اس طرح سے آئسولیٹ کر دیا جائے ہر میدان میں, یہی ٹارگٹ ہے انڈیا کا. دیکھیے گواسکر صاحب نے شاید تھوڑا سا مختلف بیان دیا ہے. میرا خیال ہے جو انہوں نے کہا کہ شاید پاکستان کو نکال نہ دیا جائے وہ مشکل ہو جائے گا. شاید ایشیا کرکٹ کاؤنسل کو ڈسبینڈ ہی کر دیا جائے, اس نے یہ خدشہ کا اظہار کیا ہے. اب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سال ایشیا کپ جو ہے وہ انڈیا اور سری لنکا میں ہونا ہے. تو دیکھیے نا, اب اے سی سی کے چیئرمین اس دفعہ روٹیشن کے بعد پی سی بی کو ملا ہے. تو محسن نقوی صاحب کیونکہ چیئرمین پی سی بی ہیں تو وہ اب چیئرمین آف ایشین کرکٹ کاؤنسل بھی بن گئے, اپریل میں بنے ہیں وہ. تو ان کا کوئی رول نہیں ہوگا. اب سوچیے نا, دیکھیے کیا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب میٹنگ کال کرنی ہے. میٹنگ سے پہلے انڈیا نے سارے جو ایشین کرکٹ کاؤنسل کے جو ممبرز ہیں ان سے بات کر لی ہوگی. ان سے یہ کہیں گے جی کہ اس کو ڈسبینڈ کریں, ہم نہیں کھیلتے, ہم پاکستان مانتے نہیں, اس کو ختم کریں. اسی لیے گواسکر نے یہ کہا ڈسبینڈ کر دیں گے. پاکستان کو آؤٹ نہیں کر سکتے, ڈسبینڈ کر سکتے. پہلے کوشش کریں گے کہ ٹیررزم کا چارج لگا کے آؤٹ کریں, نکالیں. وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. پھر ڈسبینڈ کر دیں گے کہ میجورٹی جو آ کے کہے گا جی ہم اس کو ختم کریں, یہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو پھر پاکستان کیا کرے گا؟ انڈیا جا کے یہ جو باقی ممالک ہیں 14-15 لوگ ہیں, اس میں سے مین 8-10 جو ہیں وہ مین فل ممبرز ہیں, باقی جو ہیں وہ ایسوسیٹ ممبرز ہیں. انڈیا ہر ایک کے ساتھ یہ کہے گا کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں, ڈسبینڈ کرتے ہیں اس کو, ہم آپ کا جو کرکٹ کا سارا ٹورنامنٹس ہیں وہ ہم کر لیں گے. انڈیا ول ٹیک چارج. وہ ایک نئی آرگنائزیشن بنا لیں گے پاکستان کے بغیر اور بنگلہ دیش کے بغیر, اور یہ سب کے ساتھ وہ کام شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دیٹس دا پلان. سارک کا جو یہی دھمکی وہ آئی سی سی کو بھی دیتے ہیں کہ ساڑی گل منو نہیں تو اسی جا رہے ہیں, ساڑھے بغیر دیر از نو آئی سی سی, ہم ایک کاؤنٹر آئی سی سی بنا لیں. تو یہ ایک طرف پاکستان ایشین کرکٹ کاؤنسل کا چیئرمین بن گئے, دوسری طرف بات شروع ہو گئی ہے اس کو ایشین کرکٹ کاؤنسل کو ہی ختم کر دیا جائے. جب اس وقت وہ انڈیا کے کنٹرول میں ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ یہ نہ پاکستان کی باری آئے, نہ لڑائی آگے جا کے اندر ڈسکشنز ہوں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پہلے ایسے تھا کہ پاکستان آئسولیٹ ہوتا تھا, ایک طرف پاکستان تھا, دوسری طرف انڈیا کے ساتھ سری لنکا, انڈیا کے ساتھ بنگلہ دیش اور باقی سارے. اب بنگلہ دیش الگ ہو گیا, اب بنگلہ دیش انڈیا کو نہیں سپورٹ کرے گا, اب بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان کو سپورٹ کرے گا. تو اس لیے پھر وہ
बिखर जाएंगे। हाँ। अब दरार पड़ जाएगी बड़ी सीरियस। अच्छा। क्योंकि देखिए 3-4 टीमें हैं, टॉप टीमें, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, 2 इधर हो जाएंगी, 2 उधर हो जाएंगी। पहले 3 इधर थी और 1 हम इधर थे, तो वी हैड नो चॉइस बट टू गो अलोंग। अब क्योंकि डिवीजन हो जाएगी तो इसलिए लगता है ऐसे ही है अकॉर्डिंग टू गावस्कर कि ये एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है ये सस्पेंड हो जाएगी या इन अबेयंस हो जाएगी, और कोई मैचेस नहीं होंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी एक ऑप्शन दिया है कि हांगकांग या यूएई को दावत दी वो फिर ये कि अगर ये डिसबैंड हो जाती है या सस्पेंड हो जाती है तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया ये करेगा कि ये पाकिस्तान, बांग्लादेश को निकाल देगा और बाकी जो रह जाएंगे लोग उनके साथ एक आउटसाइड द एशियन क्रिकेट काउंसिल एक 5 नेशन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर लेगा। ठीक है। देखिए ये इसलिए क्योंकि इंडिया यही धमकी देता है हर जगह पे। जब इंडिया की बात आईसीसी नहीं मानती ना तो इंडिया कहता है कि हम आपके बगैर अपने क्रिकेट चला लेंगे। जैसे उन्होंने आईपीएल चला ली और आईपीएल में उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर्स भी बैन कर दिए और यहाँ तक कि उन्होंने हर क्रिकेटिंग कंट्री को कहा कि जब आईपीएल हो रही हो कोई और मैचेस कोई भी आपस में नहीं खेलेंगे, सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। इतना उनका पावर है कि सारे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, सारे न्यूजीलैंड सब बैठ गए। वो सारी उनकी टूर्नामेंट्स खत्म हो जाती हैं, उनके सारे प्लेयर्स आर अवेलेबल फॉर आईपीएल और जो रह जाते हैं वो फिर उनमें से हम चुन लेते हैं थोड़े बहुत। ठीक, तो इंडिया जो है उसका इतना क्लाउट है, आईसीसी भी उनके पास है, एसीसी भी उनके पास है, तो इसलिए पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किल आ रही हैं आगे, स्पेशली आफ्टर दिस इंसिडेंट। और मैं ये समझता हूँ कि गावस्कर ने जो बात की है इट्स इंटरेस्टिंग। उसने बात इसलिए की है इस वक्त तो कहता है मुझे याद है कि 1970-71 में जब बांग्लादेश की आज़ादी की मुहिम चल रही थी और यहाँ इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही थी, कहता है उसके दौरान एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक सीरीज़ हुई, इट वाज नोन एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया।